السلام علیکم ناظرین، سیاست کے اس خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ کے سی آر کو رویہ درست کرنے ڈگ وجے سنگھ کا مشورہ۔ مسلم نوجوانوں کو غیر ضروری جیلوں میں رکھنے کی شکایات پر اقدامات کرنے اقلیتی کمیشن کی حکومت سے سفارش۔ جو کام میں تم سے کروانا چاہتا تھا کروایا۔ مکہ مسجد جلد سے یوم القرآن میں اسد الدین اویسی کا تلنگانہ پر تبصرہ۔ 1992 ورلڈ کپ پاکستان کرکٹ کا سنہری دور تھا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری و انچارج آندھرا پردیش کانگریس امور ڈگ وجے سنگھ نے سربراہ ٹی آر ایس کے چندر شیکھر راؤ کو مشورہ دیا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ریاست کی تقسیم کا مطالبہ کرنے والوں کو اشتعال انگیز بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ سیما آندھرا قائدین اور عوام کے شکوک کو دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ دوسرے سینئر قائدین کے ساتھ وہ بھی کمیٹی کے رکن رہیں گے۔ دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل دینے کا عمل مقررہ وقت پر مکمل ہو جائے گا۔ استعفے پیش کرنا بے فیض ہوگا۔ ایسا کرنے سے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پیش ہونے والی قرارداد اور مباحث میں شامل ہونے سے محروم ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہوگا استعفیٰ دیے بغیر مباحث میں شریک ہوں اور اپنے شکوک و شبہات اور مطالبات کو پیش کریں۔ سیما آندھرا کے قائدین نے مسائل کو جاننے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہت جلد ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں دوسرے سینئر قائدین کے ساتھ وہ بھی رکن رہیں گے۔ سیما آندھرا کے قائدین کمیٹی سے رجوع ہو کر پانی، برقی، ملازمین، تعلیم پیکیج اور راجدھانی کے علاوہ دوسرے مسائل پر تبادلہ خیال کریں۔ دونوں علاقوں کے قائدین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری ڈگ وجے سنگھ نے سربراہ ٹی آر ایس کو مشورہ دیا کہ وہ اشتعال انگیز بیانات دیتے ہوئے سیما آندھرا کے عوامی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے اور نہ ہی پرامن ماحول کو کشیدہ کریں۔ ریاستی اقلیتی کمیشن نے ماہ اپریل میں نلگنڈا مستقر پر کم سن مسلم لڑکی کی عصمت ریزی و قتل کے پیش آئے واقعے کی عاجلانہ طور پر سی بی سی آئی ڈی تحقیقات کروانے کی ریاستی حکومت سے سفارش کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کی پولیس کی جانب سے منصفانہ تحقیقات نہ کیے جانے اور حقیقی ملزمین کو پولیس کی جانب سے بچانے کی کوشش کا واضح طور پر انکشاف ہوا ہے۔ چنانچہ خود ریاستی اقلیتی کمیشن کے وفد نے بھی نلگنڈا پہنچ کر اس واقعے کے سلسلے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ لہٰذا اس واقعے کی اب تک کی گئی غیر منصفانہ تحقیقات کے باعث حقائق کا پتہ چلانے اور اصلی قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے سی بی سی آئی ڈی کے ذریعے تحقیقات کروانے کا ریاستی اقلیتی کمیشن نے متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ حکومت سے فوری طور پر اس واقعے کی سی بی سی آئی ڈی کے ذریعے منصفانہ تحقیقات کروانے کی خواہش کی ہے۔ ریاستی سیکریٹریٹ میں ریاستی اقلیتی کمیشن کے منعقدہ جائزہ اجلاس میں کمیشن کو اب تک موصولہ 400 مختلف نوعیت کی شکایتی درخواستوں پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا، جن میں خصوصیت کے ساتھ بعض اہم شکایتوں اور امور بشمول نلگنڈے میں کمسن طالبہ کی عصمت ریزی و قتل واقعے کا سنجیدگی سے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر پروفیسر مقبول حسین، سربجیت سنگھ، گوتم جین، ڈاکٹر خراول عین اور شریمتی پربھا جوزف ارکان کے ہمراہ میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر نشین ریاستی اقلیتی کمیشن جناب عابد رسول خان نے مذکورہ اظہار خیال کیا اور بتایا گیا کہ انہیں اب تک یعنی گزشتہ 50 دن کے دوران موصولہ 400 شکایتی درخواستوں کے منجملہ 50 درخواستیں سنگین نوعیت کی وصول ہوئی ہیں، جن میں ڈی ایس سی 2008 اور 2012 کے جائیدادوں کو تحفظات کے زمرے سے عام زمرے میں منتقل کرنے میں کی جانے والی تاخیر اور اردو اساتذہ کے تقررات عمل میں نہ لانے، یونانی کمپاؤنڈرز کی مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات عمل میں نہ لاتے ہوئے مکمل ناانصافی کرنے، میڈیکل و انجینئرنگ کالجز میں داخلوں کو شفاف بنانے کے مطالبے پر متعدد شکایتی درخواستیں وصول ہوئی، جن کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ریاستی اقلیتی کمیشن نے متعلقہ محکمہ جات کو فوری طور پر مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات عمل میں لانے کی ہدایت دی۔ جناب عابد رسول خان نے کہا کہ ریاست کی مختلف جیلوں میں مسلم نوجوانوں کو غیر ضروری طور پر جیل میں قید رکھنے اور بعض نوجوانوں کی ضمانت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ قید کی صحبتیں برداشت کرنے کے علاوہ خواتین کی جیل میں کئی مسلم خواتین بھی غیر ضروری قید کی سزا بھگتنے سے متعلق موصولہ شکایات پر اقلیتی کمیشن نے فوری ڈائریکٹر جنرل محابس کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے رپورٹ طلب کی ہے اور رپورٹ کی وصولی کے بعد کمیشن ضروری اقدامات کرے گا۔
सदर नशीन अक़लियती कमीशन ने कहा कि बंजारा हिल्स इलाके में एक मुस्लिम खातून को जला देने के पेश आए वाक़े की भी असरनौ तहक़ीक़ात करवाने की ख्वाहिश करते हुए मुतालिका पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। अलावाज़ी गुज़िश्ता अरसे के दौरान मुशीराबाद इलाके में पेश आए वाक़यात में बाज़ मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ केसेस दर्ज करने की शिकायत पर असरनौ तहक़ीक़ात करके इन नौजवानों के साथ मुकम्मल इंसाफ करने की मुतालिका पुलिस ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई। हल्के लोकसभा निजामाबाद के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मधु गौर यास्की ने कहा कि सीमांध्रा के मुलाजमीन को वापस जाने का हुक्म देने का इख्तियार सरबराह टीआरएस को किसने दिया है। इहाती असेंबली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद सबका शहर है, यहाँ कोई भी रह सकता है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सीमांध्रा के अवाम का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वापस जाने या ना जाने का इख्तियार मुलाजमीन को है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद दोनों तेलुगु रियासतों में तरक्की के काफ़ी मौक़े हैं। मधुकर यास्की ने सीमांध्रा में एहतजाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने और सोनिया गांधी का पुतला नजर आतिश करने के अमल की मजम्मत करते हुए कहा कि इसके पीछे तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि तेलुगु देशम ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील की तायद की है, लेकिन किसी भी मुकाम पर एनटीआर के मुजस्समों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इस तरह वाईएसआर कांग्रेस ने तेलंगाना के खिलाफ ना होने का अदा करते हुए इस फैसले को मरकज पर छोड़ दिया था। इसके बावजूद राजशेखर रेड्डी के मुजस्समों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तेलंगाना के बारे में मजलिस ने जो उसूली मौक़िफ़ अपनाने का दावा किया था, ऐसा लगता है कि तश्कील तेलंगाना के ऐलान के साथ ही वो मौक़िफ़ बदल गया और कई दहों के अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत करने वाली जमात के कायद ये कहने लगे हैं कि इनकी जमात इस अमल में भरपूर ताउन करेगी। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि मजलिस क़यादत ने मुसलसिल अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत की, लेकिन यूपीए राब्ता कमेटी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जानिब से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम को मंजूरी दिए जाने के साथ ही मजलिस ने भी अपना मौक़िफ़ बदल दिया। अब महसूस होता है कि मजलिस इस हकीकत को जान गई है कि तेलंगाना नागुज़ीर हो गया है। तारीखी मक्का मस्जिद में यौमुल कुरान के जलसे में सियासी गुफ्तगू करते हुए मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने रियासत की तकसीम के बारे में कहा कि जो काम मैं तुमसे करवाना चाहता था करवा लिया, तुम समझे नहीं हमारी बात को। मुझे मालूम है अगर मैं दिन बोलूंगा तो तुम रात बोलोगे। तुमने वही काम किया जो मैं चाहता था। सियासी पंडितों और सियासी सूझबूझ रखने वाले लोगों का कहना है कि असदुद्दीन अवैसी मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान के दौरान तेलंगाना पर जिन ख्यालात का इजहार किया है, इससे 3 बातों का पता चलता है। एक ये कि 40 बरसों से तेलंगाना की कभी भी तश्कील ना पाने का दावा करने वालों को अब एहसास हो गया है कि इन लोगों ने अलहदा रियासत की तायद ना करके बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है। दूसरे ये कि अपनी खपत मिटाने के लिए असदुद्दीन अवैसी अब ये कह रहे हैं कि वो जो चाहते थे वही हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अलहदा तेलंगाना इनकी ख्वाहिश थी और है। शहर के अवाम अब ये पूछने लगे हैं कि असदुद्दीन अवैसी अलहदा तेलंगाना की ये कहकर मुखालिफत कर रहे थे कि तेलंगाना और आंध्रा को अलग करने की सूरत में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 31 अगस्त को अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा था कि बीजेपी वाहिद पार्टी होगी जिसे रियासत की तकसीम का सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में अवाम के एक हल्के का सवाल है कि मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान में सदर मजलिस ने जो कहा कि वो जो चाहते थे इन लोगों ने यानी तेलंगाना के हामी और यूपीए ने कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बीजेपी को ताकतवर देखना चाहते थे। बाज लोग असदुद्दीन अवैसी के जुम्मे के खिताब पर सवालिया निशान उठाते हुए ये दरियाफ्त कर रहे हैं कि आया वो बीजेपी को मजबूत करने के ख्वाहां थे। अपने खिताब में उन्होंने बार बार यही कहा कि सियासत हमें मत सिखाओ, 55 साल से सियासत कर रहे हैं। इस बारे में सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि असदुद्दीन अवैसी ने मजलिस की 55 साला सियासत को नाकाम कर दिया, क्योंकि इनके मरहूम वालिद तेलंगाना मसले पर हमेशा यही कहा करते थे कि मौजू पर मुनासिब फैसला किया जाएगा और वो अपने दौर के एक सियासी बसीरत रखने वाले कायद थे। सदर मजलिस की मक्का मस्जिद में जुम्मे के खिताब को लेकर बाज लोग ये भी कहने लगे हैं कि मस्जिद में सियासी मसाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में मुहिकमा अक़लियती बहबूद ने जलसों की इजाज़त देते हुए कई शराइत आयद किए थे,
جس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جلسے یوم القرآن میں سیاسی باتیں نہیں کی جائے گی۔ تم کو نکھائیں گے، تمہارے ہاتھ سے نکھائیں گے۔ اب تاریخ کو تم توڑ موڑ کے پیش نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے مجلس اتحاد المسلمین جانتی ہے کہ کیا پروگرام ہے، کیا پالیسی ہے۔ اچھا کیا ان لوگوں نے توڑ دیا، ہم کو فکر نہیں ہے۔ ہمارے جو پرانے دوست ہیں انہوں نے انگلی اٹھانا شروع کر دیا ہے، انہوں نہیں جانے۔ ارے میرے پیارے، سیاست تم ہم سے کرنے جا رہے، جو کام میں تم سے کروانا چاہتا تھا میں کروا دوں۔ تم سمجھے نہیں ہماری بات کو، تم سمجھے نہیں ہماری بات کو، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں دن بولوں گا تو تم رات بولو گے، اسی لیے میں بولا نہیں، میں ایسا کروں گا تو کریں گے نا، میرا ہی کام کریں گے، میرا کام کیا۔ اب ہمارے یہ نہیں سمجھے نہیں۔ ارے بھائی، آپ ہمارے کو سکھا دیں، 55 سال ہو گئے، سیاست ہمارے کو مت سکھانا۔ ہم جانتے کیا کرنا ہے، کب کس وقت پہ کیا کرنا ہے، مگر جب یہ اقدام ہو ہی گیا تو اب سارے ملک میں مطالبہ ہو رہا، تو اس کی ذمہ دار انہوں ہے، ہم کیا کر سکتے۔ اب انہوں رہتے جاتے ہیں، اس تک ہمارے سے واسطہ نہیں۔ ہم یہ بول رہے کہ اس کا خیال رکھو۔ اب جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ماں تہذیب ختم ہو گئی اس علاقے میں، دوسری تہذیب باقی آ گئی، ہماری زبان میں فرق آ گیا، ہمارے کھانے میں فرق آ گیا۔ ارے تم ہم پر ظلم کرے، مگر ہمارا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ ہم نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھا۔ پرنسپل گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج چارمینار ڈاکٹر میر یوسف علی کے بموجب BUMS انٹرنس ٹیسٹ کا بروز اتوار 11 اگست 2013 کو صبح 10 بجے دن سے عثمانیہ میڈیکل کالج کوٹھی پر منعقد ہوگا۔ امیدواروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ صبح 8:30 بجے عثمانیہ میڈیکل کالج کوٹھی پہنچ جائیں۔ امیدواروں سے خواہش کی جاتی ہے کہ ہال ٹکٹس 5 اگست اور 6 اگست کو صبح 11 بجے دن سے 4 بجے دن تک دفتر پرنسپل گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج چارمینار سے حاصل کر لیں۔ حسینی علم کے علاقے میں کل رات اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب بونال جلوس کے احتجاجیوں نے مسجد کے قریب احتجاج کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جلوس کو ایک کارپوریٹر کی سرپرستی حاصل تھی جو کبوتر خانے سے ہوتے ہوئے گزر رہا تھا اور نماز تراویح کے وقت جلوس میں DJ بجایا جا رہا تھا اور خاتون آرٹسٹوں کا رقص جاری تھا۔ پولیس نے اس جلوس کو روک دیا اور DJ کو بند کروانے کے بعد گاڑی کو ضبط کر لیا، جس کے ساتھ ہی اکثریتی طبقے کے درجنوں افراد جمع ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ احتجاجیوں نے شرپسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حساس علاقوں میں واقع مسجد کے قریب احتجاج کیا، جس کے ساتھ ہی حسینی علم کبوتر خانہ، شاد کیفے، مرغی چوک، پرانا پل کے علاقوں میں کشیدگی پھیل گئی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس کی بھاری جمعیت کو حسینی علم کے علاقے میں تعینات کر دیا اور DCP ساؤتھ زون نے مقام واقع پر پہنچ کر حالات کا قریبی جائزہ لیا اور رات دیر گئے تک حسینی علم میں موجود رہے۔ رات دیر گئے تک اس علاقے میں کشیدگی پائی گئی اور پولیس کی بھاری جمعیت کو علاقے میں متعین کر دیا گیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور 1992 ورلڈ کپ کی دریافت انضمام الحق نے کہا کہ 1992 ورلڈ کپ میں فتح نے پاکستان کرکٹ کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کامیابی سے پاکستان کرکٹ کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ کئی کرکٹرز مثالی کھلاڑی بنے جو آج بھی پوری دنیا کے شائقین کے ہیرو ہیں۔ انضمام الحق نے اس ورلڈ کپ میں 10 مقابلوں میں مجموعی طور پر 225 رنز بنائے تھے۔ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف 37 گیندوں پر 60 رنز اور فائنل میں انگلینڈ کے خلاف 35 گیندوں پر 42 رنز سے انہوں نے عالمی شہرت حاصل کی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ میں عمران خان، جاوید میانداد، رمیز راجہ اور وسیم اکرم دباؤ پر قابو پانے کا تجربہ رکھتے تھے اور انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کی رہنمائی بہتر انداز میں کی، جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم عالمی چیمپئن بننے میں کامیاب ہوئی تھی۔
انہوں نے 2015 میں منعقد شدنی ورلڈ کپ کے متعلق سے کہا کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کھیلنا ہمیشہ ہی پاکستان کی پسند رہا ہے، یہاں کے عوام کھیل کو سمجھتے ہیں۔ یہ تھا آج کا خبرنامہ، تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔